ایک مدائن شہر سے 30 خرب دینار ایک مدائن شہر سے مال غنیمت ٹوٹ کے مدینے میں آیا. اللہ بھائی جتنا چاہیے استعمال کرو. بوریوں میں بھر کے سونا چاندی دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو بھائیو تبلیغ بہت بڑی کمائی ہے پر نظر نہیں آتی. اگر اتنی خلقت جو پھر رہی ہے وہ کس بات میں. ایک ہمارے شیخ ہوتے ہیں نا, شیخ یہ بڑے کاروباری ہوتے ہیں. ایک شیخ جو تھا نا تبلیغ میں لگ گیا, اس کی ساری فیملی پیچھے بڑھ گئی. یہ کیا کیا تو نے, یہ کیا کیا تو نے. تو ایک دن اس کو بٹھا لیا, کہنے لگے یہ بتاؤ میں شیخ پتر ہوں, آج تک میں نے اتنے کاروبار کیے, کبھی کوئی گھاٹا کھایا؟ کہ مجھے کوئی ایک سودا بتا جو میں نے گھاٹے کا کیا ہو. انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, آج تک تو نے گھاٹے کا سودا تو کیا نہیں. کہا تو تم کیا خیال ہے کہ میں اتنا اندھا ہوں کہ اس کو بغیر گھاٹے کے, اس کو گھاٹے کے ساتھ کر لوں گا. میں نے بہت کچھ دیکھ کے سودا کیا ہے. بنیے کا پتر ہے, کسی بات پہ گرا ہے. مثال مشہور نہیں, بنیے کا بیٹا کسی بات پہ, کسی نے آ کر بنیے سے کہا بنیے جی جو برہمن ہوتے تھے, تیرا بیٹا ہانڈی لے کے آ رہا تھا, وہ گر گیا, ہانڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا کسی بات پہ گرا ہوگا, ایسے نہیں گرا ہوگا. جب وہ آیا انہوں نے کہا تو نے ہانڈی توڑ دی. کہا ہانڈی تو توڑی, وہاں ایک اشرفی پڑی ہوئی تھی. اب اس کو ویسے اٹھاتا تو پکڑا جاتا, تو میں نے نیچے گر کے دوانے کی ہانڈی توڑ کے ایک اشرفی اٹھا لی. انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا بنیے کا بیٹا ہے, کچھ دیکھ کے گرا ہوگا. اب تبلیغ سودا ہے میرے بھائیوں, کر کے دیکھو کہ اس پہ کتنے نفع آئیں گے, سنبھالے نہیں جائیں گے. اور ایک اردن سے تاجر آیا, تاجر نے انجینئر تھا, کہنے لگا میں نے 4 مہینے کا ارادہ کیا, تو بیوی سے کہا میں 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے طلاق دے دے, بچے ساتھ لے جا, چلا جا. میں نے کہا مجھ سے طلاق لے گی پھر بھی 4 مہینے تو بیٹھی رہے گی, تو میرا ہی انتظار کر لے. تو کسی اور, میں بھی 4 مہینے میں آ ہی جاؤں گا, تو اور کہاں جائے گی, تو کیوں طلاق لیتے. کہا نہیں مجھے طلاق دے, بچے ساتھ لے جا. اما ابا سے بات کی, انہوں نے کہا کہ حج پہ جانا بھی جائز نہیں ہے, ماں باپ کو چھوڑ کے تو تبلیغ کون سی کرتا ہے. کہ میں چپ ہو گیا. جب اللہ دل میں ڈالتا ہے تو راستے بھی دیتا ہے. تو کہنے کہ ترکیب سوچی. تو میں ایک دن لے کے آ گیا وہ ایک ڈاکومنٹس بڑے سب بنا کے نا, اور ان کے سامنے رکھے. اردن بھی پاکستان جیسا غریب ملک ہے, ہماری جماعت فری ہے اس میں. تو کہنے لگا گھر میں آ کر کہ یہ کویت سے آفر آئی ہے, 3 سال کا ایگریمنٹ ہے, اور بلا رہے ہیں 3 سال کے لیے. جو ماں باپ فتوا دے رہے تھے نا حج کرنا بھی جائز نہیں, اب ان کا فتوا سنو, بیٹا چلا جا ہمارا اللہ وارث ہے. انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے نا حج پہ جانا بھی جائز نہیں, اب کیا کہہ رہے ہیں, بیٹا چلا جا ہمارا اللہ وارث ہے, تیرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا. اور بیوی بولی جو 4 مہینے میں طلاق مانگ رہی تھی, کہہ رہی تھی 3 سال کی کیا بات ہے, یوں ہی گزر جائیں گے. تو اس نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے, 4 مہینے میں تو طلاق مانگتی تھی اور 3 سال پہ چٹکی بجاتی ہے کہ یوں ہی گزر جائیں گے. انہوں نے کہا تمہیں لاجواب کرنے کے لیے سب کچھ میں نے کیا تھا کہ تم صرف پیسے کو غلام ہو, تمہیں میری قبر کا احساس نہیں, تمہیں میری آخرت کا احساس نہیں, تمہیں میری جنت کا احساس نہیں. اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تمہیں بتاؤں کہ یہ سب دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کی زندگی. 4 مہینے لگا کے گیا. جو ارادہ کرتا ہے نا اس کو اللہ راستے دیتا ہے. ایک ہمارے یہاں پٹھان سردار تھا بڑا, تو جیسے بازے ہوتے نا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو زیادہ بگڑ جاتے ہیں, ان میں سے بگڑے ہوئے پٹھانوں میں سے تھا, ورنہ پٹھان عام طور پر دیندار ہوتا. تو اس نے جو لگائے 3 دن تو داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا. اب بیوی درمیان میں رکاوٹ بن گئی, اگر میں نہیں رکھنے دوں گی. جو دل میں ارادہ کرتا اللہ راستے کھولتا ہے. تو ایک دن اس سے کہنے لگا دوسری شادی کی سوچ رہا ہوں, لیکن یہ سوچ رہا ہوں پہلے داڑھی رکھوں کہ پہلے دوسری شادی کروں. تو بیوی نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو پھر شادی بعد میں کر لینا. پہلے داڑھی رکھ لو شادی بعد میں کر لینا. انہوں نے کہا میں نے بھی یہی تم سے کہلوانا تھا, مجھے اور کیا ہے. جو آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو راستے سجھاتا ہے. جو ارادہ ہی نہ کرے تو ٹھیک ہے, وہ بھی اندھا ہو کے چلتا ہے اور اندھا ہو کے مر جاتا ہے. آپ ارادے کر لو کہ ہم نے امریکہ میں رہنا ہے تو تبلیغ کرنی ہے, اسلام کو پھیلانا ہے. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذریعہ بنائے گا اور یہاں کی نسلوں کو اسلام میں لائے گا. جو آپ کی نسلیں یہاں بگڑ کے ختم ہوگی وہ بھی واپس لوٹ کے آئیں گے, جو پرائے ہیں نا وہ بھی لوٹ کے آئیں گے, اور اللہ اپنے کلمے کو زندہ کر کے دکھائے گا کہ کائنات میں طاقت صرف اللہ کی, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اس کائنات میں بادشاہی اللہ کی چلے گی, پر اس کے لیے کچھ ارادے کرو, کچھ وعدے کرو, کچھ نقد دو. تو اب بولو بھائی
کون بھائی ہے جو 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے کل سے نقد تیار ہو؟ جو جتنا وقت دے نقد دے، ارادہ بھی لکھاؤ، نقد بھی لکھاؤ، پر بولو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ ہم نے کل چلے جانا تو اس لیے میں نے ذرا لمبی بات کی ہے، اور آپ کی کل ویسے بھی چھٹی ہے، اس لیے مجھے بھی پتا تھا بھائی کل کوئی نہیں کام، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بیٹھ کے بات سنی، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ میرے بھائیو، آج آپ اس کے دل میں ارادے کر کے جاؤ، تبلیغ اپنا کام تو سمجھ کے جاؤ، اتنا تو ذہن بنا کے جاؤ کہ تبلیغ میرے ذمہ ہے، پھر اللہ نکلنے کے بھی اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ بولو، بتاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ لکھانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ارادہ دل کا فعل ہے، زبان کا نہیں۔ زبان اظہار کے لیے ہوتی ہے، ورنہ نیت اصل دل ہی کا فعل ہے۔ آپ دل میں کر لیں گے تو اللہ لکھ لے گا۔ دل میں کر لیا، اس سے تو نہیں نہ ڈرتے کہ کہیں قبول نہ ہو گیا تو کر جانا پڑے۔ ہمارے پاکستان میں مفتی زین العابدین صاحب ہیں، جنت مسجد نبوی میں ایک آ گیا، اگر دعا کرو یہیں قبر بن جائے۔ مفتی صاحب خاموش ہوئے، اس نے میرے کہا حضرت دعا کرو یہیں قبر بن جائے، پھر وہ خاموش رہے گا، حضرت دعا کرو یہیں قبر بن جائے۔ تو مفتی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اٹھو، کہا جی کہاں؟ کب وہ ریاض الجنہ میں جا کے دعا مانگتے ہیں، وہاں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اب مفتی صاحب آگے کھینچے، وہ پیچھے کھینچے، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو بھائی اپنی نیت میں تو کمزوری نہ دکھاؤ، نیت تو کر لو۔ جب اللہ قبول کرتا ہے تو آسان بھی کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ یہ دلی والوں کو مرچیں کھانا کتنا آسان ہے، آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اور پان کھانے والوں کے لیے پان کتنا آسان ہے، سارا دن منہ ہلاتے رہتے ہیں، دانت کالے پیلے نیلے، لیکن مزہ آ رہا ہے۔ ایسی جب آدمی عند اللہ قبول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اٹھتی ہے بات، رہ نہیں سکتا۔ جو پٹھان ساری روٹی کھا لے، نسوار نہ کھائے تو کہتا کھایا ہی کچھ نہیں، عادت ہو جاتی ہے نا، اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہم بھی رہ نہیں سکیں گے۔ پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، انہوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہوا، خرگوش گم ہو گیا۔ کہا کہیں نہیں جائے گا، ادھر ہی آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا نسوار کا عادی ہے، اس کو کہیں سے نسوار نہیں ملے گا، ادھر ہی ملے گا، یہیں آئے گا۔ تو جب دین کا ذوق لگ جائے گا تو کہیں چین آئے گا ہی نہیں، کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کی قسم کہیں چین نہیں آئے گا سوائے ادھر کو دوڑنے کی۔ نیتیں کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عملی طور پر یہ ہے کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 5 وقت نماز کی پابندی فرمائیں۔ نماز اللہ نے فرض کی ہے، آسمان پہ بلا کے فرض کی ہے، زمین پہ بھی نہیں، آسمان پہ بلایا اپنے حبیب کو سامنے کھڑا فرما کر پھر نماز عطا فرمائی۔ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، کسی دفتر میں ہیں، کسی دکان میں ہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے، مسجد قریب ہے پھر تو مسجد میں آ جائیں۔ بہت سے یہاں بازار ہم نے دیکھے مسلمانوں کی دکانیں تو انشاءاللہ مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت سے دور ہیں تو جس جگہ کام کرتے ہیں نا وہاں اذان دیں۔ زور اثر تو یقیناً آتی ہے جاب میں، اذان دیں اور نماز پڑھیں۔ اکیلا بھی ہے نا، اذان دے اور نماز پڑھے۔ جب وہ اذان دیتا ہے تو آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے اور جس جس جگہ سے ٹکراتی ہے، قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس کی گواہی دیں گی۔ ایک تو اس نے اپنے گواہ تیار کر لے، امریکہ کے پتھر، پہاڑ، گلیاں، سڑکیں، اس نے اپنے اوپر گواہ تیار کر لے کہ اللہ یہ کہیں گے یا اللہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ دوسری بات کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں آدمی اذان دے کے نماز پڑھتا ہے، اگر اکیلا بھی ہو تو دائیں بائیں جتنے اہل ایمان ہوتے ہیں نا جنات میں سے، وہ سارے آ کر اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اذان نہ دے تو پھر شریک نہیں ہوتے، اذان دیں، آواز سن لیں اور وہاں کہیں قریب ہوں تو وہ آ کے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھنے میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر وہاں اہل ایمان جنات ہیں تو آپ کے ساتھ پوری جماعت ہو رہی ہے، اور یہ اذان اور یہ نماز آپ کے اس پورے ماحول پر اثر ڈالے گی۔ ایک مثال دے دوں، عبد الرحمن ابن عوف گھر چھوڑ کے آئے تھے مکہ، خالی ہاتھ آئے تھے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا ہے تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار کی دولت چھوڑی ہے۔ سارا نہیں، صرف پیسے جو چھوڑے، پیسے نقد کیش جو چھوڑا، کاغذ کا ڈالر نہیں چھوڑے، کیش سونا چھوڑا۔ یہ تو سارا نقلی سلسلہ نا، یہ بھی عنقریب ختم ہو جائے گا، تو یہ خود مصنوعی نظام ہے، یہ مصنوعی نظام ہے، اس میں سے ہوا تو نکل رہی ہے، پتہ نہیں کب پھٹے۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ کا کیش چھوڑا، سونے کے سکے، اور 1000 گھوڑے
10,000 बकरियां, 1,000 ऊंट और सोने की ईंटें जिनको औलाद में तकसीम करने के लिए काटने लगे तो काटते 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 आरियां टूट गईं, आरियां टूट गईं। और ये किन में से है? टॉप लिस्ट के 10 सहाबा में हैं, जिनको आशरा मुबशरा कहते हैं। उनमें से एक सहाबी हैं, नीचे सहाबी नहीं है, 10 सहाबा में से एक हैं। ये कौन से 10 हैं? आपने एक मजलिस में फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, जुबैर फिल जन्नह, साद फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, अबू उबैदा फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती, अबू उबैदा जन्नती और अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती। ये 10 वो सहाबा हैं जिनको एक मजलिस में जन्नत की बशारत मिली। इनको आशरा मुबशरा कहते हैं। इतनी दौलत उनको 10 में से 11 पे नहीं ला सकी, अल्लाह ने फिर इतना दे दिया। अब हम कहते हैं तबलीग खर्चा ही खर्चा है, वापसी तो है नहीं, इसलिए दिल नहीं करता लगाने को। ए भाई बड़ा कारोबार है, लगाओगे तो इतना आएगा कि संभाल नहीं सकोगे। कर्जा दे के तो देखो, अल्लाह पाक को देने का शौक तो हो पहले, तो अल्लाह देखो कैसे वापस लाता है। तो अल्लाह लौटाएगा, बेहिसाब करके लौटाएगा। जब मिलना शुरू हो जाएगा ना, फिर तुम्हारी बीवियां भी कहेंगी जाओ जाओ तबलीग में जाओ, फिर नहीं रोकेगी। अभी क्यों रोकती हैं? उनके तो खर्चा ही खर्चा है, जाओ जाओ तबलीग में। फिर कहेंगी जाओ तबलीग में जाओ। क्यों? कि अब तो मिल रहा है। बच्चे भी कहेंगे जाओ बाबा तबलीग में जाओ, मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम अल्लाह देगा, दरो दीवार से रिस्क बरसेगा अगर हम तबलीग को जिंदा करते हैं। यहाँ जो कहा है तो जुल्म नहीं किया, बड़े नुकसान से बचाने के लिए क्या है। तो यहाँ पीते पीते मर गए तो जन्नत के खून से पानी पीने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बचा दिया तो अल्लाह बातों को इतना ऊंचा मकाम पे पहुंचा दिया है कि खुद अल्लाह उनको पिलाने वाला है। यहाँ के हराम खानों से वो कहा है मत खाओ, तो अल्लाह जन्नत के खाने तैयार करके बैठा है। लहम तैर मिम्मा यश्तहून, फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, लहम तैर मिम्मा यश्तहून। तुम्हें खाने को परिंदों का गोश्त, खाने को मजेदार फल है, जिनके लिए अल्लाह पाक ने कोई मौसम की कैद नहीं बनाई, कोई पानी लगाने की कैद नहीं बनाई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने अमर कुन से तैयार किया है। परिंदे आके जन्नतियों को घेर लेंगे, एक परिंदा कहेगा मुझे खाओ, दूसरा कहेगा मुझे खाओ, तीसरा कहेगा मुझे खाओ। परिंदे झगड़ा कर रहेगा मुझे खाओ मुझे खाओ मुझे खाओ। हमारे तो पंजाब में लोग ना मुर्गी पकड़ने जाते हैं तो मुर्गी आगे आगे होती है, हम पीछे पीछे होते हैं। देहातों में सारे गांव में मुर्गी भगाती है, छुरी लेके भाग तो पकड़ो मेहमान आ गया, दबा करनी है, वो सारे गांव में भगाती है। और यहाँ जन्नत के परिंदा खूब कच्चे हुए हैं, एक कह रहा मुझे खाओ, दूसरा कह रहा मुझे खाओ, वो कहता मुझे खाओ। अपने अपने फजाइल हर परिंदा सुनाता है और एक एक परिंदे के 70,000 पर हैं। और अपने परों पर से फैलाएंगे तो हर पर का अलग अलग रंग यूं निखर जाएगा। और अपने परों पर से हिलाएंगे तो हर पर में से खाने की किस्में गिरकर उनके सामने ऐसे लगती जाएंगी। कहने पकाना अलग, खिलाना अलग, फिर समेटना अलग, और उसको पेट से निकालना अलग। हमारे जन्नत में खाते जाओ तो पकाना नहीं, पीते जाओ तो पेशाब करना। एक हमारे साथियों का अल्लाह तेरा शुक्र है जन्नत में कुछ भी ना होता, ये जो पेशाब पकाने की छुट्टी हो गई ये बड़ी नेमत है। आधी जिंदगी तो इसी में खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा आधी जिंदगी तो पहले भी ले जाता है, तेरा शुक्र है तूने कहा तुम पेशाब पकाना तो जन्नत में खत्म फरमा दिया। ला यबूलून पेशाब कोई नहीं, ला यतहव्वतून पकाना कोई नहीं, ला यंतखतून नाक से कुछ नहीं निकलेगा, ला यबसूतून थूक नहीं आएगा। जवान रहना खूबसूरत तंदुरुस्त ताकत कुव्वत अल्लाह की तरफ से हर वक्त मिलती रहेगी, हर वक्त नई शान नई कुव्वत नई ताकत डेवलप होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और अल्लाह पाक की तरफ से नियमतों के दरवाजे भी खुलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, एक दफा लेके खत्म नहीं है। तो भाई बरकुम की हाँ मातश्तरी अनफुसुकुम, इवन मेरा चाह पूरा हो जाए। तो आपने कहता मैं जवान ना हूं तो भाव मैंने तो मैं बुरा ना रहूं, बुरा ना हूं। कब तक यहाँ प्लास्टिक सर्जरी कराएगा, अगर खाल खींच जाएगी पीछे क्या खींचेगा, खींच 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 के पीछे बच गई कोई जो खींचा जाए आखिर कवर को ले जाएगा। फिर अल्लाह ताला मैं जवानी देता हूं, अब मैं जवानी देता हूँ। करोड़ों साल के बाद भी जवान, अरबों साल के बाद भी जवान। और ऐसी खूबसूरती है कि एक दूसरे को देखेंगे 40 बरस तक देखने का शौक पूरा नहीं होगा। हम अपनी वीर को देखेगा, वीर अपने हम को देखेगी, जन्नत के अपने हुर को देखेगा, उसको देखेगी। 40 साल देखते रहे तो हर वक्त उनका हुस्न बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आदमी की तबीयत में जो पुख्ताहट पैदा होती है वही यकसानियत से पैदा होती है। रोजाना दाल भी नहीं खाई जाती, रोजाना आलू भी नहीं खाए जाते, रोजाना सब्जी में गोश्त भी नहीं खाया जाता, तब्दीली आती है। तो यकसानियत से दिल घबराता है। तो अल्लाह ताला उसके हुस्न को यकसानी एक नजर डालेगा तो कुछ और नजर आएगा, दूसरी नजर डालेगा तो कुछ और नजर आएगा, तीसरी नजर डालेगा तो कुछ और नजर आएगा। लिहाजा हर लम्हे में 40 बरस गुजर जाए एक दूसरे को देखते हुए तो उनके देखने के शौक पूरे नहीं होंगे। 40 साल में तो यहाँ अगर हजारों के बैठ जाते हैं, यहाँ 40 साल में अल्लाह ताला दिखा रहा है, हुस्न बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो आप 40 मिनट में एक दूसरे को देख सकते हो। जब वो लड़ाई शुरू हो जाएगी